محترم جناب پیر سید اظہر الحسن چاند پیر صاحب صدر ضلع ناروال مسلم لیگ، احمد اقبال اور میرے تمام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس مقصد کے لیے میں خاص طور پہ جناب ارمغان سبحانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو اگرچہ سیالکوٹ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس علاقے کا ان کے خاندان کے ساتھ ایک بہت پرانا رشتہ اور ناطہ ہے، اس کے ناطے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ پیر سید اظہر الحسن چاند پیر صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور چونکہ یہ خلوص کے ساتھ سب نے کوششیں کی تو یہ مشن کامیاب ہوا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ضلع کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ماضی میں مسلم لیگ نون میں رہے ہیں، اور جیسا کہ میاں رشید صاحب نے کہا کہ ہمارا اور ان کا تعلق، جب وہ جماعت میں بھی تھے تو میں نے ان کا بے لوث ہر جگہ ساتھ دیا، لیکن جب کچھ عرصے کے لیے ہمارے راستے جدا ہوئے تو اس میں بھی جو باہمی احترام کا رشتہ ہے اس کو ہم نے برقرار رکھا، اور آج ہمارا دوبارہ ایک قافلے میں شامل ہونا اس تعلق کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ الیکشن، جیسا کہ اس دھرتی نے مجھے صوبائی اسمبلی کی نشست میں کامیاب کیا، اور میرے لیے یہاں پر یہ کامیابی ایک انتہائی مختصر مہم اور کیمپین کے نتیجے میں ملی، جس کی بڑی وجہ ہمارا وہ پیغام تھا جو امن کا، تعلیم کا اور ترقی کا ہم نے اس علاقے میں لوگوں کو دیا، جس پر ہم نے کوشش کی کہ نارووال کے اندر عمل کر کے دکھایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کے شکر گڑھ کے عوام اور ظفروال کے عوام بھی اسی قسم کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں جو نارووال کے اندر انہوں نے دیکھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اب صوبے میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لہٰذا جب آپ مسلم لیگ نون کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے تو وہ آپ کے وکیل بن کر ان حکومتوں سے آپ کے علاقے کے مسائل حل کروانے کے لیے وسائل لے کر آ سکتے ہیں۔ کسی اور کو ووٹ دینا اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں شعور دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ترقی کے اس عمل سے 5 سال کے لیے کاٹ لینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اور اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کئی مذہبی جماعتوں نے بھی لوگوں کو نعرے سنائے اور ان کے ووٹ ضائع کرائے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون سا مسلمان ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کٹ مرنے کا جذبہ نہیں رکھتا؟ ہم میں سے کون سا مسلمان ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتا؟ جس شخص کے دل میں، دماغ میں سوئی جیسا بھی شبہ پیدا ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا جنت کی چابی کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے کہ اس کو ووٹ دیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر آپ انہیں ووٹ نہیں دیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ میں انہیں کہتا ہوں چودھری انوار صاحب کو کہ حلقے 55 کے جب لوگ آیا کریں تو انہیں کہا کریں کہ تسی تے جنت لے لئیے، سانو بھی کوئی جنت دا پھل لے آ کے دیو، ساڑھے کول کی منگن آئے ہو کہ اپنا ووٹ دیو دوجے پاسے اور ڈیولپمنٹ لے آ جاؤ شہر کول کے جی مسلم لیگ نون شہر کا ان ڈیولپمنٹ کر کے دے وے۔ تو میرے دوستو، انہاں لوکاں دے بہکاوے تو بچو،
اور لوکاں چ شعور پیدا کرو کہ اپنے ووٹ ضائع نہیں کرو. یہ ووٹ دی پرچی دے اتے ہر بندہ جدوں کھڑا ہوندا ہے وہ حلف نامہ دیندا ہے کہ میں ختم نبوت تے ایمان رکھنا ہے اور میں مسلمان ہے اور میں اسلام دی سربلندی تے اتے بھی یقین رکھتا ہے. سو کسی امیدوار دے درمیان دین اور اسلام دے اتے فرق نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ ہر کلمہ گو اللہ تعالیٰ دی نظر وچ برابر ہے اور او دی جنت اور جہنم دا فیصلہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کرنا, وہ قیامت دے دن اللہ دی ذات نے کرنا ہے. سو اس کر کے لوکاں چے شعور پھیلاؤ اور انہاں نو دسو کہ اس ملک دی حفاظت, اس ملک دی ترقی اگر کوئی جماعت کر سکتی ہے تو وہی جماعت کر سکتی ہے جو اس ملک دی ماں ہے. کیونکہ کوئی بچہ اپنی ماں دی چھاں تو علیحدہ نہ سکون لے سکتا ہے نہ وہ ترقی کر سکتا ہے. پاکستان جدوں بھی مسلم لیگ نون دی چھاں وچ آیا اس نے ترقی کی تھی چونکہ جماعت پاکستان دی ماں ہے اور اس ملک دے اندر دین دی حفاظت, عوام دی حفاظت, لوکاں دے مستقبل دی حفاظت, اگر مہنگائی ختم ہوئے گی, بے روزگاری ختم ہوئے گی تو او مسلم لیگ نون دی قیادت ہی کر کے دکھائے گی. جس طرح اس نے پہلا لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی سی, دہشت گردی ختم کی تھی سی. سو اس کر کے مینوں خوشی ہے کہ اس علاقے نے انہاں لوکاں دی سیاست نو مسترد کیتا کہ جڑے ساڈے مقابلے تے اس حلقے چ میرے مقابلے دے ہوتے تے نہیں, انوار صاحب اور عثمان صاحب دے مقابلے چ الیکشن لڑ رہے سن, لیکن سوائے انہوں نے جگتاں سنانے دے, لطیفے سنانے دے, لوکاں دیاں پگڑیاں اچھالنے دے کوئی اور انہوں نے کام نہیں آندا. ہن زمانہ بدل گیا, لوگ اپنے مسئلیاں دا حل چاہتے ہیں. ہن وہ وقت نہیں ہے کہ تسی جگتاں سنا کے کھڑے ہو کے سٹیج تے لطیفے سنا کے لوکاں نو بے وقوف بنا کے ووٹ لے جاؤ گے. سو اس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگر تسی سانو کامیاب کرو گے تو میں میاں رشید صاحب نو بھی یقین دلانا چاہنا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیتا ہے اے دے نال انہاں دی شان, انہاں دی عزت وچ کوئی کمی نہیں ہون دیاں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ساڈے ایک بہت قیمتی ساتھی ہون گے اور انہاں نو نال لے کے چلیں گے. سانو اس چیز دا بھی احساس ہے کہ ساڈے علاقیاں دھڑیاں دی سیاست ہوندی ہے اور دھڑیاں دے آپس دے اندر معاملات کوئی ایک دوسرے نال سوت نہیں ہوندے, لیکن سانو بہت ڈاڈا تجربہ ہے. میرے حلقے قومی اسمبلی 76 دے اندر مختلف یونین کاؤنسلاں دے اندر اگر 2-3 دھڑے نے, وہ سارے دے سارے اج تو نہیں 30 سال تو میرے نال چل رہے ہیں, کیونکہ اسی ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ کسے نال نا انصافی نہ کریے. جدوں تسی انصاف دے نال سب دے نال برتاؤ کرو گے تے انہاں دے آپس دے جتنے بھی اختلاف ہون وہ تواڈے نال جڑنے دے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں کرن گے. سو اس کر کے میں انہاں نو یقین دلانا چاہنا ہے کہ او لوگ جو پچھلے الیکشن وچ ساڈے نال چلے وہ بھی ساڈے سر دا تاج نے, انہوں نے ساتھ دیتا. لیکن آج اگر میاں رشید صاحب نے اس موقع دے ہوتے ایک اور امتحان تو پہلا ساڈا ساتھ دیتا ہے تو یہ بھی ساڈے ماتھے دا چومر نے, اور انہوں نے انشاءاللہ اسی یہ احساس نہیں ہون دیاں گے کہ انہوں نے ساڈی مدد کر کے ساڈے قافلے وچ شریک ہو کے کوئی خسارے دا سودا کیتا ہے. اور مینوں امید ہے کہ عثمان رشید صاحب بھی ایک نوجوان نے اور احمد اقبال بھی ایک نوجوان ہے, اور ساڈی جڑی نسل ہے میری میاں رشید صاحب دی اسی تے کافی اننگز کھیل چکے ہیں, لیکن یہ نوجوان مینوں امید ہے کہ مل کر قدم نال قدم ملا کر اس علاقے دی ترقی لئی اپنا کردار ادا کرن گے تاکہ علاقہ بھی ترقی کرے اور نوجوان بھی ترقی کرن. میں ایک بار پھر تہاڈا شکریہ ادا کردا ہے
اور معذرت چاہنا ہے کہ جو تاخیر ہوئی ایدی وجہ آج صبح وزیر اعظم صاحب نے 11:30 بجے ایک ضروری اجلاس لاہور چ بلا لیا جہدے چ مینوں 2 گھنٹے تاخیر ہو گئی اور اج دا پروگرام اودے نال ڈسٹرب ہویا. تسی جو انتظار کیتا ہے اودے لئی میں تہاڈا شکریہ ادا کردا ہاں. تانوں رمضان مبارک ہوئے اور انشاءاللہ تعالی امید کردا ہے کہ تسی بہترین کامیابی الیکشن چلاؤ گے تے دوبارہ اسی طرح اسی اکٹھے ہوواں گے اور اس کامیابی دی بھی مبارکباد ایک دوسرے نال اسی شیئر کر سکاں گے. پاکستان زندہ باد. مسلم لیگ نون زندہ باد.